بلوچستان میں دہشت گرد حملے، سیکیورٹی فورسز کا مؤثر جواب، تابڑتوڑ کارروائی میں 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں 37 افراد شہید، موسیٰ خیل میں 23 مسافروں کو گاڑیوں سے اتار کر قتل کر دیا گیا۔ قلات میں گھات لگائے، دہشت گردوں اور لیویز اہلکاروں کے درمیان جھڑپ میں 4 اہلکار شہید، بولان کے قریب پہاڑ سے 6 لاشیں ملیں۔ اور بلوچستان میں دہشت گردی منصوبہ بندی کے تحت ہوئی، بیرونی عناصر بھی ملوث ہیں، سب کو بے نقاب کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں دہشت گردوں کا پورا بندوبست کریں گے، کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، دہشت گرد اور ان کے سہولت کار عبرتناک انجام سے نہیں بچ پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں بلوچستان حکومت دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کا پیچھا کرے گی۔ سرفراز بگٹی کا سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ، کہا CTT پولیس اور لیویز کو جدید آلات ساز و سامان سے لیس کیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے سیکیورٹی کا جامع پلان دیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا، لاپتہ افراد کا رونا رونے والے دہشت گردی کے پیچھے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان میں مزدوروں کے ساتھ جو ہوا، مہرنگ بلوچ اور دیگر خاموش ہیں، یہ دوہرا معیار ہے، اپنے لیے بولتے ہیں اور پنجابیوں کے لیے کچھ نہیں۔ مہرنگ بلوچ اور باقی لوگ اسلام آباد آ کر دھرنا دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس جاری، اسلام آباد کی مقامی حکومت کا ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات، علاقائی سلامتی، فوجی تربیت، دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی میں مضبوط تعلقات پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق چینی کمانڈر نے دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کی مؤثر کوششوں کو سراہا، پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جذبے کی بھی تعریف کی۔ جنرل سید عاصم منیر نے چینی کمانڈر کا شکریہ ادا کیا، کہا پاکستان چین کے ساتھ اپنے دائمی تعلق کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ چینی کمانڈر نے GHQ میں یادگار شہداء پر پھول رکھے، چینی کمانڈر کو چاق و چوبند دستِ اسلامی پیش کی۔ بجلی چوری روک کر نقصان کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر ممکن کوشش ہے بجلی کی قیمت کم ہو۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں چاہتے ہیں بجلی چوری سے ہونے والا نقصان گزشتہ سال کی نسبت کم ہو، شرح سود کم اور روپیہ مستحکم ہوگا تو کیپیسٹی پیمنٹ پر فرق پڑے گا۔ آئندہ 1 سال کے اندر بجلی کی قیمتیں بہت کم ہوں گی۔ صحافی نے اسلاب سے متعلق سوال کیا تو اویس لغاری برہم ہو گئے، کہا کیا سب اسلاب ختم کر دیں؟ حکومت ہر ایک چیز چھپا کے کرتی ہے، چاہے وہ قانون سازی ہے۔ پوری دنیا میں قانون سازی کبھی چھپا کے نہیں کی جاتی، لیکن ہم ایک چیز بڑا واضح کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ایکسٹینشن دینے کی ہم مزاحمت کریں گے، مطلب مخالفت کریں گے۔ حکومت ہر کام چھپا کر کرتی ہے، چاہے وہ قانون سازی ہی ہو۔ بیرسٹر گوہر کی PTI پارلیمانی پارٹی اجلاس سے قبل گفتگو، کہا ہم بہت واضح کر چکے، PTI کسی بھی ایکسٹینشن کی مزاحمت اور مخالفت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں کرپشن تحقیقات، 8 ستمبر کے جلسے سے متعلق بھی امور پر بات چیت ہوئی۔ بانی PTI نے علی امین گنڈا پور کو خصوصی ہدایات بھی دی۔ PTI نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، متفرق درخواست دائر، الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد کرنے کی استدعا، موقف اپنایا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کی کوشش ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں دینے کے معاملے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق PTI کا بنیادی ڈھانچہ موجود ہے، الیکشن کمیشن کو آزاد ارکان کی وابستگی کے سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے۔ ایک فکر ہے ساروں کو کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں، ہم بتا کے تھک گئے ہیں کہ آپ نہ ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست میں پارٹی ٹیک اوور کرنے لگی ہے، تو میں حیران ہوں کہ آپ یہ 3-4 عورتوں سے ڈر رہے ہیں۔ ہم پاگل ہیں کہ ہم سیاست میں آئیں گے، یا سیاست تو ہو ہی نہیں رہی۔ کہا جا رہا ہے میں پارٹی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہوں، سب کو ایک ہی فکر ہے کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں۔
معلوم ہے اسکرپٹ کہاں سے آتا ہے؟ حیران ہوں آپ خواتین سے ڈر رہے ہیں۔ وانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کئی بار بتا چکی ہوں ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، ہمارے پاس زندگی میں کرنے کو بہت کچھ ہے، کیا ہم پاگل ہیں جو سیاست میں آئیں؟ عدالتی حکم پر منی لانڈرنگ کیس کے ملزم مونا صلاحی کا شناختی کارڈ بلاک، پاسپورٹ بھی کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کے مطابق منی لانڈرنگ میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل رزمک کے بازار میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی شواہد کے مطابق بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوٹکی نے صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس کے نامزد ملزمان کی عبوری ضمانت مسترد کر دی۔ عدالت نے پی پی ایم این اے خالد احمد لوند اور ان کے 2 بیٹوں کی ضمانت مسترد کی۔ عدالت کا مقدمے سے خارج کی گئی انسداد دہشت گردی کی دفعات برقرار رکھنے کا حکم۔ شہدائے کربلا کا چہلم، کراچی کے نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ، جبکہ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی، کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، نواب شاہ، خیرپور، میرپور خاص میں موبائل فون سروس بند۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملک میں مونسون کا نیا اسپیل داخل، لاہور کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، اندرون سندھ بھی بارشوں کا آغاز، عمرکوٹ میں بادل خوب برسے، حیدرآباد میں بھی برسات، کراچی ملیر میں بھی ہلکی بارش، کل سے موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی اجلاس، وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا ستمبر کے پہلے ہفتے بارش کا ایک نیا سسٹم متوقع ہے، اس اسپیل سے کراچی میں 200 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے۔ محفوظ فلائٹ آپریشن کے لیے ہنگامی حفاظتی اقدامات کی ہدایات۔ محکمہ فشریز سندھ نے بھی ماہی گیروں کو آئندہ 5 دن تک سمندر جانے سے روک دیا۔ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو یہ جو دشمن قوتیں ہیں یہ بلوچستان میں حالات خراب کرتی ہیں، کہیں یہ شیعہ سنی فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان مضبوط افواج پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ جب ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، دشمن قوتیں بلوچستان میں حالات خراب کر دیتی ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی لاہور میں گفتگو، کہا ملک مضبوط افواج پاکستان کے ہاتھوں میں ہے، پاکستان کی فورسز حالات خراب نہیں ہونے دیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا امید ہے وہ صوبے کے لیے مزید اچھے کام کرے گی۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ، اپنی پارٹی بند کرو، نہیں مانی بات تو یہ کیس بن گیا۔ آج عدالت کہہ رہی کہ نہیں یہ کیس ہی نہیں ہے، تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ پی ٹی آئی میں شامل نہ ہونے پر جھوٹا کیس بنایا گیا، آج عدالت نے بری کر دیا، لیکن میرے یہ 5 سال کون واپس کرے گا؟ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال بھڑک اٹھے، کہا نظام چلانے والوں سے کہتا ہوں ملک نہیں چل رہا، ہمارے حکمرانوں کو اقتدار سے جانا یاد نہیں رہتا، اقتدار میں ہے تو ہوش کے ناخن لیں، یاد رکھیں آپ کا خاتمہ قریب ہے، حکومت وقت ہمیں آسانی سے نظر انداز کر رہی ہے، خیال کریں ایسا نہ ہو ہماری صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ فیک نیوز کے ذریعے برطانیہ میں فسادات کا کیس، لاہور کی عدالت نے فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ ایف آئی اے کے تفتیشی افسر نے کہا دوران تفتیش کوئی چیز سامنے نہیں آئی، ملزم فرحان آصف سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے عافیہ صدیقی کو امریکی حکام کے حوالے کرنے پر تفصیلی رپورٹ جمعے کو طلب کر لی۔ عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی ویڈیو لنک سے عدالت میں پیش ہوئی، کہا جو بائیڈن حکومت کے ہوتے عافیہ کا معاملہ حل ہونا چاہیے، نئی امریکی حکومت کے آنے کے بعد معاملہ التوا کا شکار ہو جائے گا۔ اسرائیلی فورسز کی وسطی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹے میں 70 فلسطینی شہید، 212 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو خالی کرنے کے نئے احکامات جاری کر دیے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات بغیر معاہدے کے ختم ہو گئے۔ مصری سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اسرائیل اور حماس نے ثالثوں کی
کی تجاویز پر اتفاق نہیں کیا۔ حماس کا کہنا ہے معاہدہ فوری کرانے کی امریکی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ کارروائیوں کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج، سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم میں آزاد فلسطین کے نعرے، ہزاروں افراد کا اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں بھی فلسطینی حامی سراپا احتجاج، مظاہرین کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ یحییٰ کی تلاش کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے جوائنٹ انٹیلیجنس فورس قائم کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی سے یحییٰ کی تلاش جاری ہے۔ زمین میں سرایت کرنے والے ریڈارز کا استعمال، غزہ جنگ کے آغاز میں یحییٰ الیکٹرانک پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کے حملوں کے بعد تل ابیب کے بین گوریان ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئی، حیفا کا ساحل بھی عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسرائیل حزب اللہ کشیدگی پر اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے جو کچھ ہوا وہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹوں اور ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنگلہ دیش مانسون بارشوں کی لپیٹ میں دریا میں طغیانی آ گئی، مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ مسلسل بارشوں کے سبب 3 لاکھ افراد بے گھر۔ حضرت داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کا آخری روز، گورنر سندھ کامران ٹسوری کی داتا دربار پر حاضری، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، لاہور میں داتا گنج بخش کے عرس کے موقع پر تعطیل۔ یہ پاکستان کرکٹ کو ہو کیا گیا ہے؟ سابق انگلش کرکٹر کیون پیٹرسن بھی پاکستان کی پرفارمنس پر حیران، لکھا جب پی ایس ایل کھیلتا تھا تو بہت اچھے نوجوان کھلاڑی تھے، اب ایسا کیا ہو گیا؟ شاہد آفریدی نے کہا 10 وکٹوں کی شکست نے پچز کے معاملے پر کئی سوال کھڑے کر دیے، اس سے ظاہر ہوتا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہوم کنڈیشنز میں کیسے کھیلنا ہے۔ سابق انگلش کپتان میکلوان نے لکھا پاکستان کرکٹ واقعی مشکل میں ہے۔ کامران اکمل نے کہا یہ ہار بھولنے والی نہیں۔ رمیز راجہ بولے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے پرخچے اڑ گئے، فینز بھی شکست پر مایوس ہیں، سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی۔ پی سی بی نے چیمپئنز کپ کی ٹیموں کے 5 منٹورز کا اعلان کر دیا، وقار یونس، مصباح الحق، ثقلین مشتاق، سرفراز احمد اور شعیب ملک شامل۔ چیمپئنز ون ڈے کپ 12 سے 29 ستمبر تک فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا مضبوط ڈومیسٹک ڈھانچے کے ذریعے پاکستان کرکٹ کو اور بہتر کریں گے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پہلا ای اسپورٹس ورلڈ کپ فالکنز نے جیت لیا، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستانی ٹیم کو ٹرافی دی۔ فالکنز نے 5665 پوائنٹ سے ڈچ لیکوڈ ٹیم کو شکست دی، مجموعی انعامی رقم $3 ملین تھی۔